بہت بڑی مشکل میں حل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کی مشکل حل کر رہا ہوں. یہ خواہ مخواہ الزام ہے ام المومنین پر. اسلام میں جو ایک رسول کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی خلفاء کی، اس کے بعد پھر بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد بنی عباس کی ایک اور خلافت بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کی، زبیریوں کی خلافت. معمولاً اس کا ذکر کم آتا ہے. اس دوران بہت کچھ ہوا ہے. اب تاریخ ہے اور میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دے کے جا رہا ہوں. اگر آپ کتابوں میں ام المومنین کے بارے میں پڑھیں تو بہت سی عجیب سی روایتیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ کوئی رسول کا چاہنے والا یا ام المومنین کا چاہنے والا اسے نقل نہیں کرتا، لیکن وہ ہے. بھئی اتنی عقیدت جن مسلمانوں کو ہو وہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کچھ وقت پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ وقت ناپسند ہو جاتے ہیں. کچھ کو خود لاتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اڈیالہ بھی بھیج دیتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے، سیاست کا حصہ ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو جا کے دیکھ لیں گے. ان ادوار کو میں نے بتا دیا، ان ادوار میں یہی ہوا ہے. کبھی پسندیدہ رہے، کبھی ناپسند ہو گئے. وہ چیزیں پھر یہ جو جھوٹ چل رہا تھا، یہ بہت سارا جھوٹ چل رہا تھا، اس میں سے ادھر ادھر نسبت دے دی گئی اور جو کمپائل ہوا اس میں رہ گیا. یہ روایت آئی کہاں سے ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آرام سے بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پھر آرام سے سننے کی باتیں ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سمعت عبداللہ ابن زبیر یقول لعبید بن عمیر اللیثی حدثنا یا عبید کیف بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالنبوہ. اب عبداللہ ابن زبیر آپ کو معلوم ہو گیا کون ہے. اس کی خلافت قائم ہوئی مکہ اور مدینہ میں یزید کے ایام میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گیا دمشق اور دمشق جا کے اس نے کچھ مطالبات کیے، اس کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو واپس آ کے اس نے کہا یہ تو بڑا کافر ہے، فاجر ہے، یہ زانی ہے، شرابی ہے. جب حسین کہہ رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ہے نا، اس وقت یہ شرابی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. جب پیسے نہیں ملے، مطالبات پورے نہیں ہوئے، یہ خلاف ہو گیا. اب یہ عبداللہ ابن زبیر عبید بن عمیر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ عبداللہ ابن زبیر عبید سے صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے. عبید سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا اپنا جو جس کا نام میں بھول گیا تھا، اس کا نام کیا تھا، عروہ ابن زبیر آ گیا ذہن میں. ٹھیک، زہیری عروہ حضرت عائشہ، جو یہ روایت بخاری میں ہے، اس کی سلسلہ سند یہ ہے. عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے. حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے. یہ صحابی ہے، وہ زوجہ رسول ہے. یہ زوجہ رسول کو چھوڑ کے اپنے بھائی کو چھوڑ کر کسی عبید سے پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا آرام سے ساتھ سے چلیے گا. اس نے سنانا شروع کیا. کس نے؟ عمیر نے. عمیر کون تھا؟ عمیر قصہ گو تھا. قصہ خوانی بازار سنا ہوا ہے نا پشاور کا، ہے نا. وہ کیا ہوتا تھا اس بازار میں؟ کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے. اس کو کہتے کیا ہیں اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو. تو قصہ گو تو میں نے کہہ دیا تھا، یہ فارسی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ٹھیٹ پنجابی کے لفظ ہو تو بتا دیں تاکہ صحیح سمجھ میں آئے کہ کیسے ہوتے ہیں یہ قصہ گو. ٹھیک ہے نا. قصہ گو پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، یہ کوئی اچھے لوگ ہوتے نہیں ہیں. یہ
پیلنے والے ہوتے ہیں، انہیں کوئی چھوٹی سی چیز ملے آگے یہ کہانی بناتے ہیں. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننی تھی، اس نے پوچھا، اس نے یہ کہانی سنا دی. اس کی یہ کہانی بادشاہ کو، خلیفہ ہے عبداللہ ابن زبیر، اسے پسند آئی. اس کو اس نے رائج کر دیا. زبیریوں کو یہ کہانی کیوں سوٹ کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس کہانی میں ورقہ بن نوفل ہے. ایک ٹارچر تو رسول خدا کو جبرائیل نے کیا، اس کے بعد یہ رسول خدا آئے حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت خدیجہ اس کو لے گئی ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت خدیجہ کا کزن. ایک اور چیز آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ اور کون ہے؟ یہ زبیریوں کا بھی کزن ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی چچا ہے. اب یہاں اس کہانی سے زبیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کہانی سے اہل بیت کو نکال کر زبیر کو لایا گیا کہ اگر اہل بیت کے بزرگوں کا اسلام پر احسان ہے تو ہمارے بزرگ کا اس سے بڑا احسان ہے. اگر ورقہ بن نوفل نہ ہوتا تو تمہارے رسول کو تو پتہ ہی نہ چلتا وہ رسول ہے. نعوذ باللہ. پہنچے کہاں؟ جی زبیریوں نے یہ کہانی چلائی. زبیریوں سے یہ کہانی بنی امیہ نے بھی خرید لی، کیونکہ اس میں علی نہیں ہے. علی نہ ہو یہ مشترکہ دشمن ہو گیا. اس ابتدائی وحی سے علی اور خاندان رسالت کے افراد کو نکال دیا، یہ بنی امیہ کے بھی حق میں تھا. اس کے بعد بنی عباس آئی، اس نے بھی اسی کو لیا. ابن اسحاق ان کا راوی ہے، اس نے بھی اسی روایت کو لے لیا. اس میں ان کا بھی فائدہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے علی باہر ہے، ابو طالب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح یہ روایت اسلام کی رسمی روایت بن گئی. جو روایت اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کی رسمی روایت بن گئی. اب اگر ورقہ بن نوفل کو تھوڑا سا پہچاننا ہوگا، تھوڑا سا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ زبیریوں نے اسے پروموٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا احسان ہے. صحیح بخاری میں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا. دوسری روایت ہے ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتا تھا. پہلے تو فیصلہ کر لو عبرانی میں لکھتا تھا یا عربی میں لکھتا تھا. ایک فیصلہ کرنا پڑے گا نا. چلیں یہ فیصلہ کر لیا. ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی عربی میں لکھتا تھا. اس سے اگلی مشکل ہے اندھا لکھتا کیسے تھا؟ بھائی اندھا تھا، اندھا کیسے لکھتا تھا؟ وہ جب کہانی بنانی ہو تو بنائی کس نے ہے؟ عبید نے ہے. اس نے تو کہانی بنانی تھی نا. اس زمانے میں چیٹ جی پی ٹی تھا نہیں کہ کہانی اسے دے دو وہ بتا دے یار یہ سیکوینس ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اچھا تھا کیا؟ ایسا ہی تھا. ایسا ہی تھا جی، ایسا ہی تھا. کہا کیا رسول خدا کو؟ کہا یہ جو جبرائیل تم پہ آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا. بھئی ایسا ہی عیسیٰ کی بات کرے گا، ایسا ہی موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ بھئی اگر یہ ایسا ہی تھا تو پھر یہ موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا. تو عیسیٰ پہ کون نازل ہوتا تھا؟ یہ یہودیوں کی عیسائیوں سے ابھی دوستی ہوئی ہے اور یہ بھی بھگتیں گے. یہ عیسائی یہودیوں کی دوستی بھگتیں گے جیسے مسلمان بھگت رہے ہیں. یہ مسلمان جو ابھی بھی خیال کر رہے ہیں
کہ ان کو کچھ نہیں کہے گا اسرائیل، یہ سب بھگتیں گے. یہ جتنا بھی اسلحہ لے لیں، یہ اسلحہ جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسرائیل کے خلاف، یہود کے خلاف ایمان کام کرتا ہے یا علی کام کرتا ہے، وہ تم کہہ سکتے نہیں ہو. اچھا، یہ عبید نے یہ کہانی لی کہاں سے؟ تو اگر آپ یہ ناول پڑھتے ہو، کہانی پڑھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، فلان کرتے ہو، تو یہ کوئی سب اکثر ایک دوسرے کا چربا ہوتا ہے. ایک وہاں چل رہی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے یہاں کوئی فلم بن جاتی ہے، ڈرامہ بن جاتا ہے، ناول آ جاتا ہے. یہ ایک قدیس ہے، قدیس اگسطینیوس، یہ اس کا قصہ ہے. یہ ان کتابوں میں پہلے سے موجود ہے. وہ تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس سے کہا 3 دفعہ، اس سے کہا پڑھ، اسے ٹارچر کیا، اس ٹارچر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس کہانی کو اس نے لا کر رسول خدا پہ فٹ کر دیا. اب تو پتہ چلا نا یہ ہے قصہ کو. نہیں، اینن یہی چیز 3 دفعہ ہی کیوں کہا ہے؟ یار جبرائیل کے پاس ایسی پاور ہونی چاہیے تھی کہ 1 دفعہ ہی سکویز کرتا اور رسول کو پڑھنا آ جاتا. یہ 3 دفعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پچھلی کہانی میں 3 دفعہ ہے. جس کہانی سے کا یہ چربہ ہے وہاں 3 دفعہ ہے، یہاں بھی 3 دفعہ ہے. 3 دفعہ کے بعد وہاں بھی پڑھنے کا ہے، وہاں بھی اقرا ہی ہے، وہ کتاب پڑھ ہے، یہاں بھی پڑھنے سے تعلق ہے. ہماری روایت کیا ہے؟ اہل بیت کی روایت کیا ہے نا؟ اہل بیت کی روایت یہ ہے کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی. جب رنت الشیطان کو علی ابن ابی طالب نے سنا، علی غار حرا میں رسول کے ساتھ تھے. جب پہلے وحی ہو رہی تھی، رسول کو شک نہیں ہوا، ممکن نہیں ہے رسول کو شک ہو. علی ابن ابی طالب نے بھی وہی سنا جو رسول نے سنا. کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. وحی قلب پر نازل ہوتی ہے. جو چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے، وہ کیوں کہتے ہیں ان مجلسوں میں مت آؤ؟ اس لیے کہ آپ کی باتیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جو دل میں اتر جائے پھر شک نہیں ہوتا. جو مرضی آپ نے کہا ہو اور جو مرضی آپ نے سکھایا ہو، پہلے آپ کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں. یہ جو ہماری عام سی بات دل میں اتر جاتی ہے تو اس کو پھر شک نہیں ہوتا. لوگ جوک تر جوک آ رہے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف، تو جو خدا نے رسول کے دل پر اتارا ہو اس میں رسول کو شک ہو جائے. وحی کانوں سے نہیں سنا جاتا، وحی کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، وحی کو پورے وجود سے لیا جاتا ہے. قلب وجود کو کہتے ہیں، دل کو نہیں کہتے، اس مرکز وجود کو کہتے ہیں. جیسے آپ کو اپنے ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر رسول کو وحی میں شک نہیں ہو سکتا. کون تھا یہ ورقہ بن نوفل جس کو اتنا بڑا کیا گیا ہے؟ تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو عجائب ہیں. ورقہ بن نوفل کی بہن کو پتا تھا کہ عبداللہ سے محمد نے پیدا ہونا ہے. یہ کہانیوں میں یہ بھی ہے. اور پھر ورقہ بن نوفل کی بہن کو جب پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کی تو حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، تو انہوں نے آفر کی کہ نہیں، آپ شادی کے علاوہ بھی مجھے تھوڑا ٹائم دیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آپ کے صلب میں کون سا نور ہے، وہ میں لینا چاہتی ہوں. نعوذ باللہ. میں بہت لفافے میں بیان کیا، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے. وحی کے موقع پر، اس سے پہلے آپ نکاح کے موقع پہ حضرت ختیجہ کے ورقہ بن نوفل ہے، اور بہت سی جگہوں پر ہے.
ہماری روایت کیا کہتی ہے؟ ہماری روایت، ہماری تاریخ، اہل بیت کہتے ہیں ورقہ بن نوفل سرے سے مکہ میں تھا ہی نہیں۔ ورقہ بن نوفل تھا لیکن شام میں ہوتا تھا، تھا ہی نہیں ہے۔ وحی جب اتری ہے اس زمانے میں ورقہ بن نوفل کو پہلے ثابت کرو یہ مکہ میں تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا نا، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا وجود ثابت نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہو گیا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کفا باللہ شہیدن، گواہی کے لیے کسی ورقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اے رسول، اے محمد، تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دیکھیں آیت کہہ رہے کافی، کفا باللہ شہیدہ، کافی ہے۔ کافی کا کیا مطلب ہے؟ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی شہادت کے بعد کسی ورقہ کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ورقے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بہت سے مطالب تھے، یا تو کل کچھ پیش کروں گا، نہیں تو بات سمجھ میں آنے کے لیے اتنا کافی ہے۔